ابھی آپ کو براہ راست پشاور لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم محمد شہباز شریف ریڈیو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور 11 فورن لینگویجز ہیں جس میں ہماری براڈ کاسٹ چلتی ہے. نیکسٹ سر اس وقت ایگزسٹنگ پیچھے اچھا سر اس وقت ایگزسٹنگ جو ہے ہمارا اگر ایک ڈیجیٹل براڈ ٹرانسمیٹر لگا دیا جائے تو ہمارے وہ 20 ٹرانسمیٹرز شیلف بھی ہو جائیں گے, ہماری بجلی بچے گی اور ہمارا سگنل 40 کنٹریز میں جانے لگے جائے گا. یہ ہمارا پلان ہے جو میڈم منسٹر کی ہمارا پلاننگ کمیشن میں چل رہا ہے. نیکسٹ سر یہ 9 مئی والے دن یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا اور یہ سر 9 مئی کو یہاں چاغی پہ پہلے کیا گیا. اگر وہ ان کا سیٹسفائی نہیں ہوا گول تو اگلے دن سر زیادہ فورس کے ساتھ زیادہ پلاننگ کے ساتھ وہ لوگ آئیں گے. نیکسٹ پلیز 10 مئی والے دن سر انہوں نے 11 بجے سے شروع ہوئے یہاں اور 6 بجے تک لوٹ مار کی, آگ لگائی, لوگوں کو زخمی کیا. سر ایک سگنل دیا گیا پوری دنیا کو, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے تھے. اس ایک اسٹیشن سے جس پہ ہم نے ہاسپٹیلٹی کا نیریٹو پوری دنیا کو دیا تھا اس کے اوپر ہی سارا کچھ کیوں ہوا. ہمارے ساتھ بہت قیمتی آرکائیو تھا جو ڈسٹروائے ہوئے, بہت قیمتی بہت سی ہماری چیزیں گئی ہیں جس میں سے ہمارا اسٹافرز انجرز ہوئے جی, خواتین تھی جنہیں ہیرس کیا گیا. نیکسٹ ہم نے سر 26 آورز میں ریڈیو پاکستان نے, صوبائی حکومت نے, ضلعی انتظامیہ نے, پاکستان آرمی نے وار فوٹنگز کے ساتھ جوائنٹ ہینڈ کیے ہمارے ساتھ اور 26 گھنٹے کے اندر ہماری ٹرانسمیشن دوبارہ ریوائیو کر دی. نیکسٹ السلام علیکم, میرا نام محمد اعجاز خان ہے, میں اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان پشاور ہوں. ریڈیو پاکستان پشاور کا اپنا ایک تاریخی پس منظر ہے. یہ قیام پاکستان سے پہلے 1935 میں قائم ہوا تھا. اس کا پہلا ٹرانسمیٹر ریڈیو کے معجد مارکونی نے ادھر خود نصب کیا تھا. پچھلے 9 مئی کو کچھ شرپسند عناصر نے اس پر حملہ کیا اور باہر جو چاغی پہاڑ کا ماڈل تھا اس کو آگ لگا دیا اور پھر مزید ادھر مین بلڈنگ میں آنے کی کوشش کی لیکن ان کو روکا گیا اور وہ نہیں آ سکے. پھر 10 مئی کو یہ لوگ پھر اکٹھے ہوئے اور صبح 10:30 بجے ان لوگوں نے مین گیٹ کو توڑ دیا اور ساتھ ریسیپشن بلاک میں ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی اور ساتھ ہی ریڈیو پاکستان کے آڈیٹوریم ہال میں بھی داخل ہو گئے اور ادھر بھی توڑ پھوڑ کی اور ساتھ ہی اس میں آگ بھی جلائی. ریڈیو پاکستان کے اپنے عملے نے اس آگ کو بجھا بھی دیا اور ساتھ ہی ان لوگوں کو دوبارہ گیٹ سے نکلوا بھی دیا. تقریباً 3:30 بجے اس سے زیادہ بلوائی اس میں آ گئے. تقریباً اس کی تعداد کوئی 101 کے قریب تھی. تو وہ پھر مین بلڈنگ میں داخل ہو گئے اور ادھر لوٹ مار شروع کیا اور توڑ پھوڑ بھی کی. اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو آگ لگا دیا اور اس کے 4 منزلہ جو بلڈنگ ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. باہر حالات کی وجہ سے کچھ فائر بریگیڈ اور یا کوئی اور عملہ بھی نہیں آ سکا. تو اس دوران تقریباً 3 گھنٹے کے عرصے میں یہ بلڈنگ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. الحمدللہ اس کا جو اسٹوڈیوز ایریاز تھا وہ ایک اچھی حکمت عملی کی وجہ سے جو اس کے ریڈیو پاکستان کے سٹاف نے انجام دی تو اس کی وجہ سے یہ بچ گیا. اور اس میں جو سب سے بڑی بات اور قرآن پاک کا معجزہ آپ سمجھ لیجئے, اس میں صوت القرآن کا ایک چینل بھی ہے تو الحمدللہ اس کے ایک چیز کو بھی نہیں نقصان پہنچا. حالانکہ یہ سارے جو اے سی کے راؤٹرز تھے ان سب کو کاٹ کر لے گئے یا اس نے توڑ دیا, لیکن اس کے اے سی کے کسی ایک چیز کو بھی, کسی ایک تار کو بھی نہیں نقصان پہنچا. اور جو ہی ہم نے 11 تاریخ کو دوبارہ کوشش کی اور بجلی بحال ہو گئی
تو وہ الحمدللہ جو ہی ہم نے ان کو سٹارٹ کیا وہ الحمدللہ اپنا اس نے کام شروع کر دیا. تو ہم نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے کہ یا اللہ تو بڑا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے اب کروڑوں کا اس کا تخمینہ لگایا جائے لیکن نقصان کروڑوں میں ہوا ہے. لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہمیں جو اس ریڈیو پاکستان کا یا اس علاقے کے لوگوں کا اس ملک کے لوگوں کا ہوا ہے وہ تاریخی ورثہ تھا, جو آرکائیوز تھے, جو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی, جو تقریباً 100 سال سے زیادہ کا ریکارڈنگز تھے اور اس میں گانے تھے, اس میں اسپیچ تھے, اس میں ساز تھے, وہ کافی حد تک وہ ضائع ہو گئے. اس کا زیادہ نقصان یہی. سر آپ کی آمد سے ہماری تمام براڈ کاسٹر فریٹرنٹی کو ایک بہت اچھا میسج گیا ہے کہ ہم محسنوں کے احسانات کو یہ قوم بھولتی نہیں ہے. جس طرح پاکستان کے عوام نے, پاکستان کی حکومت نے ہر لیول پہ ریڈیو پاکستان کا ساتھ دیا ہے, یہ ہمارے لیے ہمیشہ یاد رہے گا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر. میں دعوت دوں گا میڈم Thank you, Honorable Prime Minister Saab, Federal Ministers, اور Information Minister, Provincial Assembly, Information Secretary, Pakistan Muslim League نون, جتنے یہاں آفیسرز بیٹھے ہیں ضلعی انتظامیہ کے. یہ جو اندوناک واقعہ پیش آیا 9 ماہ کو, اور جس طرح DG ریڈیو نے بتایا کہ یہ 9 ماہ سے ہی 9 مئی سے ہی ریڈیو پاکستان کے اوپر ان کی نظر تھی, اور جیسے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر انہوں نے 2014 میں اٹیک کیا تھا, اسی طرح انہوں نے کمپلیٹ منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو یہاں آ کے اسی وقت DG ریڈیو نے یہ اطلاع دی. یہاں گارڈز بھی ایلوکیٹ کیے, لیکن اتنا موق تھا اور ان کے پاس پیٹرول تھا. میں کانسٹنٹ اس میں تھی کوآرڈینیشن میں ود انفارمیشن منسٹر جو یہاں خیبر پختونخوا کے ہیں اور جو یہاں ضلعی انتظامیہ ہے, لیکن پورے منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے, ڈنڈے, پیٹرول اور ساتھ پورا اپنا انتظام کر کے آئے تھے. اور جب انہوں نے اس کو روکا اس وقت تو وہ بھاگ گئی 9 کو, لیکن صبح 10 تاریخ کو انہوں نے پراپر اٹیک کیا, اور جو آپ کے سامنے بلڈنگ بھی اس وقت نظر آ رہی ہے یہاں پھر ہم نے FIR کٹائی. اسی دن 10 کو صبح FIR کٹ گئی تھی, اور ضلعی انتظامیہ واز ویری ویری ہیلپ فل, جنہوں نے یہاں آگ بجھانے میں بھی ریڈیو پاکستان کے سٹاف کے ساتھ ہیلپ کی. اور جو جس طرح بھی DG ریڈیو نے کہا ہے کہ یہ بلڈنگ بھی بن جائے گی, یہ ٹرانسمیٹرز بھی آ جائیں گے نئے, لیکن جو آرکائیو کا لاس ہے, جو ہماری ہیریٹیج کا لاس ہے, جو ہمارا پورا ایک ہسٹورک آرکائیو جس کی کوئی قیمت نہیں تھی وہ جلا کر راکھ کر دی انہوں نے, اور اس کا کوئی اسی طرح ہم نے جب PTV پر اٹیک ہوا تھا تو ہم نے آرکائیوز کو ڈیجیٹل کر دیا تھا, اور ابھی یہی پروسیس ریڈیو پاکستان میں جاری تھا. لیکن اب وہ ایسا اثاثہ قیمتی اثاثے کو انہوں نے آگ لگائی ہے جس کی کوئی نعم البدل نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے ابھی ایک اور بات ہوئی کہ پوری دنیا میں یہ میسج دیا کہ یہ ہم براڈ کاسٹر جو ہے, اور پھر انہوں نے ٹرانسمیشن کو ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کی 10 کو. لیکن کافی آپ کے سامنے 2 لوگ بھی بیٹھے ہیں, یہ بری طرح زخمی ہوئے اسی بلڈنگ کو بچاتے ہوئے, اور انہوں نے اور بھی جو لوگ ہیں وہ ابھی ہاسپٹل میں ہیں جنہوں نے اس دن 9 مئی کو اور 10 مئی کو اس کے اندر اپنا روکنے کے لیے کردار ادا کیا. لیکن ہم نے انشاءاللہ یہ عزم کا اظہار کیا ہے, اعادہ کیا کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو, ان مجرموں کو, ان مسلح جتھوں کو بالکل کسی قسم کی رعایت نہیں دیں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی احتجاج کے لبادے میں وہ اس جرم سے بریو زماں ہو جائیں گے تو ایسا ہوگا نہیں. جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نیور اگین, یہ 9 مئی دوبارہ دہرائی نہیں جا سکتی, اور صرف اس طرح انشور کیا جا سکتا ہے کہ ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ میڈم. سر پشاور جو کہ پھولوں کا شہر ہے, اس میں صرف عمارات ہی نظر آتش نہیں کی گئی بلکہ ہمارے ریڈیو پاکستان پشاور کے امپلائیز اور مختلف گاڑیوں کو نظر آتش بھی کیا گیا. اب میں دعوت دوں گا پروونشل منسٹر فار ایکسائز اور انفارمیشن کو کہ آئیں اور پرائم منسٹر اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو
कीज़ पेश करें ताकि DG रेडियो पाकिस्तान को कीज़ हैंड ओवर की जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा, इस मौके पर तकरीब का एहतमाम। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रेडियो पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे। उनके साथ उनके हमरा वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं। उनके साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं और इसके अलावा वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी उनके हमरा मौजूद हैं। जाने के लिए अपनी जान तक की परवाह न की, उनकी हौसला अफजाई के लिए हमें चेक सकते। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं, रेडियो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त पेशावर में मौजूद है। रेडियो पाकिस्तान के दौरे पर तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें उनके हमरा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी उनके हमरा मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 9 मई 2023 को जो वाक़या पेश आया ये एक प्री प्लान वाक़े की मज़म्मत है और इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि नशरियात को जो नुकसान पहुंचाया गया इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। रेडियो पाकिस्तान पेशावर का ये दौरा, इस मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म को तमाम सूरत-ए-हाल 9 मई को। जी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पेशावर में मौजूद हैं। उनके हमरा वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं। उनके हमरा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी उनके हमरा मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी इस तकरीब में उनके शाना बशाना मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान की इमारत और नशरियात को नुकसान पहुँचाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। तारीखी वर्षा की जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर KP जनाब गुलाम अली साहब, वज़ीर आला KP जनाब आज़म खान साहब, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, एडवाइज़र और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अफसरान, आज हम सब बहुत दुखी हैं। यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान की जो इमारत है वहाँ पे आके, ये वो तारीखी इमारत है जहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले रेडियो का निज़ाम मौजूद था और यहीं से लाहौर से भी, पेशावर से भी 13 और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई और पूरी दुनिया को इस्लाही सेंटर से बताया गया कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मार्ज़ वजूद में आ चुका है। हज़रत कायद आज़म की अजीम तहरीक के नतीजे में और लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के नतीजे में मैं समझता हूँ कि 9 मई और 10 मई के दौरान जो दिलखराश वाक़यात रूनुमा हुए, उसने पाकिस्तान में बसने वाले
22 करोड़ आवाम को शदीद दिली सदमा पहुंचाया और गम और गुस्से की एक शदीद लहर पूरे पाकिस्तान में आनन फानन उसकी लहरें फैल गई। जिस सेंटर से आज़ादी की सदाएं 1947 में बुलंद हुई, उसको जला देना, राख का ढेर बना देना, ये कहाँ की भूल वतनी है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी को हो नहीं सकती और साथ ही मलिका चागी की जो यादगार थी उसको राख बना दिया, बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया। हालांकि ये यादगार पाकिस्तान की जो दिफाई कुव्वत है, ये उसका था। जो 1973 या 74 से जिसका आगाज जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम ने शुरू किया, उसका आगाज किया और जिसकी इंतहा 28 मई 1998 में हुई और इस दौरान तमाम हुकूमतों ने इस अजीम दिफाई प्रोग्राम के लिए अपना हिस्सा डाला, वसाइल दिए, तवानाइयां दी, मेहनत की, आरकरेजी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इन तमाम इज्तिमाई काविशों के नतीजे में एटमी कुव्वत बनाया और क़यामत तक दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। उस मुजस्मे को, उसको आग लगा दी। इससे ज्यादा कोई मुल्क दुश्मनी हो सकती है? मैं समझता हूं कि आज हम सब यहां पर बहुत दुखी दिल के साथ मौजूद हैं और इस पेशावर रेडियो पाकिस्तान में जब आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई तो आप सबको ज़हूर अज़हर का नाम याद रहना चाहिए, मुस्तफ़ा हमदानी का नाम याद रहना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो कि तारीख के औराक में हमेशा याद रखे जाएंगे। यहाँ पर जिस तरीके से जो आर्काइव्स हैं उनको जला दिया गया, दुनिया की कौमें तो अपनी शनाख्त को, तारीखी विरसों को वो तो अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज रखती हैं ताकि आने वाली नस्लें उससे बहरमंद हों, फैज़याब हों। और यहाँ पर आर्काइव्स को राख कर दिया गया। काश कि वो डिजिटाइज हो चुकी होती, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि सौतुल कुरान का हिस्सा बच गया। ये भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। वो दिखाता है अपने बंदों को कि किस तरह वो जब चाहे वो हर उस चीज को महफूज कर लेता है
جس کو وہ چاہے اور ہر اس چیز کو برباد کر دیتا ہے جس سے وہ ناراض ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریکارڈ کا تباہ ہونا، 100 سالہ ریکارڈ کا تباہ ہونا، ہم نے خود اپنے ایک ورثے کو اپنے ہاتھوں سے راکھ کر دیا. یہاں پر میں جن اس انسٹیٹیوٹ کے، اس ادارے کے جو کارکنان ہیں، جو افسران ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، میں ان کے حوصلے اور شجاعت کی دل کی گہرائیوں سے داد دینا چاہتا ہوں. اور ان دو نوجوانوں نے، عبداللہ اور نصیر نے، جس طریقے سے ان بلوائیوں کا مقابلہ کیا اور زخمی ہو گئے، میں ان کے شجاعت کو اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح کے واقعات نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کی ہے، چاہے وہ ہمارے مسلح افواج کے جوان ہوں یا عام شہری ہوں. میں یہاں پہ مجھے انہوں نے بتایا کہ اپریل اور مئی کی ان کو تنخواہیں ان کو نہیں مل سکی مئی کی. تو میں فی الفور ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کا اعلان کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں وزیر خزانہ کا کہ جنہوں نے یہ مجھے فرمایا کہ آج ہی اس کا وہ بندوبست کر دیں گے، اور انشاءاللہ یہ فنڈز وزارت اطلاعات کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹے میں انشاءاللہ یہاں پر پہنچ جائیں گے، تاکہ آپ کی مئی کی تنخواہیں آپ کو مل جائیں. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر میرا یہ جو دورہ ہے اور میرے تمام ساتھیوں کا، یہ محض ایک نمائشی دورہ نہیں ہے. یہ دورہ اس تاریخی جگہ کا اس بات کا ثبوت ہے کہ کس قدر پاکستان کے 22 کروڑ عوام، حکومت پاکستان اور تمام درجہ بدرجہ صوبائی حکومتیں، ان کے اراکین اور متعلقہ کارکنان اور افسران کس قدر رنجیدہ ہیں کہ ایسے دلخراش واقعات کے بعد ہمیں اس بات کا اب اندازہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ انتہائی شرمناک کام سر انجام دیا، ان میں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور دشمنان پاکستان میں کوئی فرق نہیں. آج ہم اس بات کا یہاں پر عہد کرتے ہیں، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر، کہ ہم اپنی تمام توانائیاں مجتمع کر کے ہم انشاءاللہ پوری قوم مل کر اس بات کا عہد کرتی ہے کہ نیور اگین ایسے واقعات کا، جو کہ ہمارا ازلی دشمن بھی نہ سوچ سکا، وہ اپنوں نے دشمن بن کر، دہشت گرد بن کر یہ واقعات جو انہوں نے سر انجام دیے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق ان کو ضرور سزا ملے گی، تاکہ قیامت تک کوئی دوبارہ اس طرح کی جرأت نہ کر سکے. میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ یہاں پر مرمت کا کام فی الفور شروع کرائیں، اور اس کے لیے یقیناً یہ ایمرجنسی میں کام ہونا چاہیے. یہ ادارہ دوبارہ
पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अपनी लहरों के ज़रिए हमारे अज़म, हमारे क़ुव्वत बर्दाश्त और हमारे वल्वलों का जिक्र कर सके कि तमाम मुश्किलात के बावजूद भी इंशाअल्लाह हम कायद आज़म के पाकिस्तान और इकबाल के पाकिस्तान का ख्वाब ज़रूर शर्मिंदा ताबीर करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रेडियो पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद थे। वो तकरीब से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीखी इमारत को देखकर दुख में हूँ। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से ही खुदादाद मुमलिकत आज़ादी की सदाएं गूंजी थी। 9 और 10 मई के दिलखराश वाक़यात ने पाकिस्तानी अवाम को रंजीदा किया। शरपसंद तारीखी वर्से को जलाकर राख कर दिया। इससे ज़्यादा मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर के मुलाज़मीन के हौसले की दाद देता हूँ। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रेडियो पाकिस्तान पेशावर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीखी इमारत को देखकर दुख में हूँ। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से ही खुदादाद मुमलिकत आज़ादी की सदाएं गूंजी थी। 9 और 10 मई के दिलखराश वाक़यात ने पाकिस्तानी अवाम को रंजीदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।